أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. انشاءاللہ جی سبحان اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری ظفر علی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا موضوع ناظرین بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج باتیں بڑی زبردست ہونے والی ہے، لہٰذا اگر آپ مس کریں گے تو بہت کچھ مس کریں گے. کیونکہ ایک پرسیپشن یہ ہے ناظرین کہ جہاں گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، جہاں مال بہت زیادہ ہے، جہاں بنگلوز ہیں، جہاں فلیٹس ہیں، جہاں اسٹیٹس ہے، جہاں عزت ہے، مقام ہے، کہا یہ جاتا ہے بڑا خوش نصیب ترین آدمی ہے وہ، یا خوش نصیب ترین خاتون ہے وہ. اور ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں اور زندگی بہت گھٹ گھٹ کے گزر رہی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خوش نصیب نہیں ہے بلکہ بدبخت آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے. سوال یہ ناظرین کہ ایک بڑا سادہ سا فارمولہ، بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، اور واصف علی علیہ الرحمٰن نے وہ فارمولہ دے کر ہمیں مسئلہ ہمارا حل ہی کر دیا ہے. فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے.
یعنی ایک جملے نے پوری کائنات کو یعنی پوری انسانی زندگی کا خلاصہ پیش کر دیا ہے کہ خوش نصیبی کا انحصار آپ کی سوچ اور آپ کے رویے کے اوپر ہے۔ ناظرین کرام، ہم ایک مطمئن زندگی اس اصول پر بہت آسانی سے گزار سکتے ہیں اور ہمارا دامن شیشے کی طرح صاف اور پانی کی طرح شفاف ہو سکتا ہے اور ہمارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور ہم اللہ پر یقین اس کو مزید یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس یقین کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ مالک کائنات نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، جو ہمیں عطا کر دیا ہے اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، پھر ایک بنانے والی چیز جو سب سے زیادہ بہتر بنانے والا ہے ناظرین، وہ جانتا ہے کہ بنانا کیا ہے اور کس طرح سے اس کو عطا کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو دینا ہے اور کیا اس کے لیے اچھا ہے اور کیا اس کے لیے برا ہے۔ مگر شاید ناظرین مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اس سوچ کو ہم اپنی وجود کا حصہ بنا چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، اگر ہمارے پاس وہ ہوتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا، اگر ہمیں وہ مل جاتا تو شاید اور زیادہ اچھا ہوتا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ناظرین کہ جو ہو گیا وہ سب سے بہتر ہے، جو مل گیا وہ سب سے اچھا ہے، جو دے دیا گیا اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا اور جو روک لیا گیا اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ ایک شخص ناظرین ہر قسم کی دنیاوی دولت سے مالا مال ہے، بڑی توجہ سے میری بات کو سنیے گا، اس کے پاس عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ساری نعمتیں اس کو میسر ہیں، مگر پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے، وہ موذی مرض میں مبتلا ہے، کسی تذبذب کا شکار ہے، کوئی انجانا غم، کوئی تکلیف اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، وہ یعنی کسی صورت بھی اس کو اطمینان نہیں ملتا ہے، اس کو چین نہیں ملتا، آرام نہیں ملتا۔ اسی کیفیت کی وجہ سے ہر وقت اس کے گھر کے اندر کل رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، یعنی معمول کا معاملہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر مکمل طور پہ پریشانیوں کا ایک سمجھ لیجئے ڈیرا ہوا ہے۔ اور ناظرین دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتا ہے، تنگ دست بھی ہے، تہی دست بھی ہے، مگر اس کا دل اطمینان میں رہتا ہے، ایمان اور یقین کی دولت سے وہ مکمل طور پہ مالا مال ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اسے سب کچھ میسر ہے، یعنی وہ شکر کی منازل طے کرتا رہتا ہے، وہ مادیت کو بھلا کر ایمان کی دولت کے مل جانے پر اپنے آپ کو دنیا کا یوں سمجھ لیجئے کہ خوش نصیب ترین شخص گردانتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کا بندہ ہونا اور سرکار علیہ السلام کا امتی ہونا ہی اصل خوش بختی ہے۔ اس کا قلب نور کی دولت سے مکمل طور پہ مالا مال ہے، وہ اپنے نصیب پر خوش ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بھی سمجھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دو سوچیں ہیں، یعنی ایک طرف تو سب کچھ ہے لیکن ہونے کے باوجود بھی سب کچھ نہیں ہے، یعنی کھوکھلا ہے انسان، اور ایک طرف کچھ بھی بظاہر نہیں ہے لیکن وہ جو کیفیت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، وہ اسے کھڑا کر کے رکھتی ہے کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ترین کوئی ہے نہیں۔ مسئلہ یہ ناظرین کہ آج ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ دوسرے اس سے زیادہ خوش بخت ہیں۔ آج پرابلم یہ ہو گئی ناظرین کہ انہیں جو میسر آیا ہے یا انہیں جو نعمتیں ملی ہیں اگر وہ میرے پاس ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان خوش بختی کے معیار کو اس طرح دیکھتا ہے کہ کچھ مجھے اضافی مل جاتا یا کچھ مجھے اور حاصل ہو جاتا تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا، جبکہ ناظرین دوسروں کی بدبختی کو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اس خوش بختی کے پیچھے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے اس کے پیچھے بدبختی کیا کھڑی ہوئی ہے یا پریشانی کیا کھڑی۔ مثلا ایک مخصوص دوا ناظرین ایک انسان کو قوت بخشتی ہے لیکن دوسرے کے لیے باعث ہلاکت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ثروت، علم و دولت، صنعت، قوت اور ہنر بندی وغیرہ ناظرین مختلف افراد کے لیے مختلف نوع اور اضافی اور مشروط نتائج کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لکھنا اگر کسی ایک کی خوبی ہو سکتی ہے تو نہ لکھنا دوسرے شخص کی خوبی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اصل معاملہ یہ ہے کہ خوش بختی اور بدبختی کا آپ کے نزدیک پیمانہ کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ہر شخص اپنی خوش بختی اور بدبختی کا تعین خود کرتا ہے ناظرین، خود کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس اینک سے آپ اپنے آپ کو خوش بخت دیکھ رہے ہو وہ خوش بختی نہ ہو بلکہ بدبختی ہو، یا جس اینک سے آپ اپنے آپ کو بدبخت سمجھ رہے ہو وہ آپ کا مقدر جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کو بدبخت نہ بتلا رہا ہو بلکہ وہ آپ کے لیے خوش بختی ہو جس کو آپ بدبختی کے طور پہ دیکھ رہے ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے ناظرین کہ انسان نامعلوم کی جستجو میں معلوم کو چھوڑ دیا کرتا ہے، جو نہیں ہے اس کے حصول کے لیے دوڑتا ہے اور جو ہے اس کو بھلا بیٹھتا ہے۔ خوش بختی کو ناظرین اگر ہم کم سے کم الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ خوش بختی اس حالت دماغی کا نام ہے جو ہر تمنا، حسرت، خواہش
اور آرزو کے پورے ہو جانے کے بعد پیدا ہوا کرتی ہے۔ گوتم بدھ نے کہا تھا، ظاہر ہے اس کے جو اپنے حالات تھے ناظرین، اس کے اعتبار سے اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ سکون دماغ سے بڑی کوئی خوش بختی نہیں ہے۔ جرمن کے ناظرین ایک مشہور شاعر اور فلسفی گوئٹے نے یہ بات کہی تھی کہ خوش بخت اس شخص کو قرار دیا ہے جو کسی کو دوست رکھتا ہے یا جس کے دوست ہوتے ہیں۔ البرٹ ہارورڈ کہتا ہے ناظرین، اس کا خیال ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی خوش بختی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین ایمرسن جو ہے وہ کہ مشہور ایک امریکی شخص ہے، اس نے کہا کہ جب تک ہمارے دل میں خوشی پیدا نہ ہوگی ہم باہری دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں صاحب کہ یہ جو خوشی کا تصور ہے ناظرین، یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق ہمارے مجھ سے اگر آپ سوال کریں تو میں تو بڑی آسان سی بات سمجھتا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اوپر کھڑا ہے، جس کو اس بات پر ناز ہے کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، جس کو اس بات پر ناز ہے کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، جس کو اس بات پر ناز ہے کہ میں انشاءاللہ کل بروز محشر سرکار کی شفاعت پاؤں گا، اس سے بڑی خوش نصیبت کا تصور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی خوش بختی کوئی ہو نہیں سکتی کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ میرے بائیں جانب پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، بہت میٹھی گفتگو کرتے ہیں، میرے دل کے بہت قریب، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت علمی روحانی شخصیت ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ہمارے استادوں کی طرح ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر معین الدین نظامی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اور میرے دائیں جانب ناظرین جو شخصیت تشریف فرمائیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، مسکراہٹوں کے سوداگر ہیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ مسکراہٹوں کے سودے کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت کم عمر دکھتے ہیں، لیکن دکھنے کے باوجود جو ان کی عمر ہے وہ بڑی قدیم عمر کی شخصیت ہیں یہ، لیکن کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو کام ہے اس کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوایا۔ جناب سلیم البیلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماہر ذیابیطس محترمہ ڈاکٹر بلقیس شبیر صاحبہ، اور ان کے ساتھ دائیں جانب تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز شناخہ ہمارے بزرگ محترم جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، اور آخر میں وہاں کچن پہ موجود ہیں محترمہ نور صاحبہ۔ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ نور صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے ذرا بتائیے کیا بنانے جا رہی ہیں؟ اچھا، آج کا جو ہمارا مینیو ہے، ہم آج جو ڈرنک کر رہے ہیں، ڈرنک میں ہم کر رہے ہیں کیوی کولر۔ کیوی سیزن میں ہے تو کیوی کا ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ کیوی کولر، یس کیوی کولر کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس میں جسٹ ہم کیوی کولر کے لیے آپ کو کیوی لینے ہیں 200 گرامس، چینی آپ لیں گے 50 گرامس، اگر آپ کو اوائڈ کرنا ہے شوگر، آپ شوگر اوائڈ کر سکتے ہیں۔ سالٹ لیں گے اس میں 1 پنچ، دین اس میں سوڈا واٹر ہم ایڈ کریں گے 500 ml، اور اس کے ساتھ ایز ریکوائرڈ جتنی آپ کو آئس ضرورت ہے آپ اس کو لے کے اسے بلینڈ کریں گے۔ کیوی کے سیڈز بہت بینیفٹس ہیں ہارٹ کے لیے، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، ڈائجیشن کے لیے کیوی بہت اس کے بینیفٹس ہیں، تو اسے لازمی اس ڈرنک کو بنائیے اور اس کا استعمال کیجئے۔ اس کے ساتھ جو ہم آج ڈیزرٹ کر رہے ہیں، ڈیزرٹ میں ہم کر رہے ہیں کیوی چیز کیک، اور یہ نان بیک چیز کیک ہے۔ اچھا، نان بیک چیز کیک ہے، اس میں جو آپ بسکٹ ہے، بسکٹ کا آپ کرم بنا کے اس کا کرسٹ اس طرح سے بنائیں گے۔ اچھا، اس میں نے میلٹڈ بٹر ایڈ کیا ہے، اور اس کو میں سیٹ ہونے کے لیے آج ہم چک کا ریفریجریٹر یوز کر رہے ہیں، اور چک کے ریفریجریٹر کے بارے میں بتاتی چلوں۔ فل ڈیجیٹل انورٹر ریفریجریٹر ہے، اس کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ یہ -32 ڈگری کولنگ ٹیمپریچر ٹیکنالوجی رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی بیکٹیریل ٹیکنالوجی بھی اس میں شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ 137 آورز کولنگ بیک اپ ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ اوپن ایواپوریٹر وتھ 6 ویز کولنگ ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ 12 ایئرز کمپریسر وارنٹی کے ساتھ جو ہے ہمارا چک ریفریجریٹر ہے۔ اسی کے اندر ہم اپنا جو کیوی کولر ہے، کیوی کولر اور اس کے ساتھ جو کیوی چیز کیک ہے اس کو ہم چل کرنے کے لیے رکھیں گے۔ اور کیا بنا رہی بتائیں؟ اور اس کے ساتھ جو مین کورس ہے، مین کورس میں آج ہم بنا رہے ہیں چکن وائٹ کڑاہی۔ اس کے انگریڈینٹس بتاتی چلوں۔ چکن وائٹ کڑاہی کے لیے چکن لیں گے ہم 1 kg، اس میں آپ پیاز کا پیسٹ لیں گے 250 گرام،
بادام اور کاجو کا پیسٹ دودھ میں آپ اسے بلینچ کریں گے اور اس کا پیسٹ لیں گے آپ 150 گرام. اسی طرح سے جو انین ہے, انین رو ہوتا ہے, تھوڑا بیٹر ہوتا ہے, انین کو بھی آپ ملک اور واٹر کے ساتھ آپ بلینچ کریں گے اور دین اس کا پیسٹ بنائیں گے, جو کہ میں نے یہاں بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ انین کا پیسٹ بنا کے دودھ کے ساتھ اسے بلینچ کر کے دین پیسٹ بنا کے رکھا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ میں نے کاجو اور بادام کا پیسٹ دودھ کے ساتھ کوک کر کے اور اس کو میں نے پیسٹ بنا کے پیسٹ کی فارم میں رکھا ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس جنجر گارلک پیسٹ ہے, ساتھ ہم یوگرٹ کا استعمال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ میں نے کوریانڈر سیڈز اور زیرہ, ان کو میں نے ڈرائی روسٹ کیا ہے. ڈرائی روسٹ کر کے اس کو تھوڑا دردرا فارم میں نے اس کا پاؤڈر بنایا ہے. البیلا بھائی یہ سن کے کتنا اچھا لگ رہا ہے بھائی, ابھی تو کافی ٹائم ہے, روزے میں اتنا کچھ بنا دیا. اس کے ساتھ وہ بولتی جا رہی ہے, میرا چہرہ اترتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہم جو گرین چلیز ہے, اس میں ہم ریڈ چلیز بالکل ایڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ وائٹ ہے. اس میں ہم وائٹ پیپر, بلیک پیپر اور گرین چلیز کا استعمال. اچھا ٹھیک ہے. اور اسے ہم ساتھ ڈالڈا کوکنگ آئل میں جو ہے کوک کریں گے. تو ڈالڈا کے بارے میں بھی تو بتا دیجیے ہمیں. ڈالڈا کوکنگ آئل کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈالڈا کوکنگ آئل پر ماؤ کا پچھلے 80 سال سے بے حد بھروسہ ہے. اس رمضان ڈالڈا کے ساتھ زیادہ برکت, زیادہ بچت. اس کے ساتھ سب سے اچھی کوالٹی اس کی یہ ہے کہ ڈالڈا صحت اور کوالٹی پر کمپرومائز بالکل نہیں کرتا. بالکل نہیں کرتا. اسی لیے ہم شیفز بھی ڈالڈا کو ہی پریفر کرتے ہیں. اور سبروسو میں کچھ بنا رہی ہیں؟ سبروسو جب آپ آئیں گے دوبارہ میرے پاس تو میں آپ سبروسو کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنے محاذ پہ لگی رہیے جی, دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے بات. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں, انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور نوجوان طبقہ تو خاص طور پہ ہمارے ساتھ رہے جو آج بڑا مادہ پرستی کے اس بھنور کے اندر پھنس گیا ہے, ان کو ذرا سمجھانا ہے تھوڑا سا کہ ایکچولی خوش بختی ہوتی کیا ہے. لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں حاضر خدمت, اور ایک بہت آسان سا معاملہ ہے لیکن اس کو ہم نے بڑا پیچیدہ کر دیا ہے, اور اتنا پیچیدہ کر دیا ناظرین کہ اب ہم یہ سمجھ نہیں پاتے صاحب کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. ایک آدمی ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, بڑی فراوانی ہے, مال دولت ہے, اسٹریٹ اوے ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ترین آدمی ہے صاحب, سب کچھ ملا ہے اس کو دنیا میں. اور ایک آدمی ہے جو بیچارہ بائک بھی جو ہے بڑی مشکلوں سے سٹارٹ کر کے جاتا ہے, کاربوریٹر میں بھی ہر وقت اس کے کچرا رہتا ہے, دھکے بھی لگاتا ہے, پیٹرول کے بھی پیسے نہیں ہوتے, نیک ہے لیکن لوگ کہتے ہیں بدقسمت ہے, کچھ ملا نہیں ہے. آج ذرا گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. ذرا آغاز کیجیے مفتی صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ خوش بختی اور بدبختی کا جو تصور ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, انسانوں میں سے تو ہر ایک کا خوش بختی کے حوالے سے اور بدبختی کے حوالے سے اپنا ہی تصور ہے. جس کی خواہش پوری ہو جائے, مقصد انجام کو پہنچ جائے, کسی کام میں کامیاب ہو جائے, وہ سمجھتا ہے میں خوش قسمت ہوں, خوش بخت ہوں. ناکام ہو جائے, خواہش پوری نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے یہ میری بدقسمتی ہے, ایسے ہی وغیرہ وغیرہ. اسلام نے خوش قسمتی کے حوالے سے بڑا واضح تصور دیا ہے. قرآن مجید تو پوری کتاب آپ سورہ فاتحہ سے لیں اور سورہ ناس تک, آپ کو ہر جگہ خوش بختی اور خوش قسمتی کی مختلف علامات ملیں گی. ٹھیک, کیونکہ یہ کتاب نفسیات کے مطابق بندے کو سمجھاتی ہے کس میں تو خوش قسمت ہے اور کس میں تو بدبخت ہے. اب آپ قرآنی آیات پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ, تم میں سے جو بدبخت ہے وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. شقی دوزخی ہے. اور اگلی آیت میں 2 آیتوں کے بعد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِيدُوا فَفِي الْجَنَّةِ, ہاں جو سعادت مند اور نیک بخت ہے, خوش بخت اور خوش قسمت ہے,
وہ جنت میں جائے گا۔ واہ۔ اب ایک تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ خوش قسمتی کہاں تک پہنچائے گی اور بدبختی کہاں لے جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سعید اور شقی، خوش بخت، بدبخت ہیں کون؟ اب اس کے دو اعتبارات ہیں، ٹھیک ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے، ایک اخروی اعتبار سے۔ صحیح۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اصل دائمی زندگی تو آخرت کی ہے، تو قرآن مجید ہر حوالے سے جب بھی سمجھاتا ہے آخرت کو بندے کے سامنے رکھتا ہے ہاں، تاکہ یہ ہے وہ اصل اپنی بات، حقیقی مراد کو پا سکے۔ اصل بات یہ ہے۔ سورہ شمس کی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں خود اٹھائیں، اور اتنی قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر لیا وہ ہے خوش بخت، واہ۔ اور جس نے اپنے دامن کو، اپنے نفس اور دل کو گناہوں کی سیاہی سے کالا کر لیا وہ ہے بدبخت۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو نیک اعمال کرنے کے نتیجے میں دوزخ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا واہ وہ تو ہے خوش بخت، واہ۔ اور جو دوزخ سے بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا وہ ہے بدبخت۔ اللہ۔ اب ان آیات کے تناظر میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا ٹھیک۔ اور بدی اور برائی سے دور رہنا اصل خوش قسمتی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سب کی بنیاد ہے ایمان۔ تو خوش قسمتی کی روح ہے ایمان، اور بدبختی کی اصل بنیاد ہے شرک، کفر۔ ٹھیک جو صاحب ایمان ہے ہر مسلمان خوش بخت ہے، ٹھیک۔ اور جو کافر مشرک ہے ہر کافر اپنی اصل یعنی کفر کی وجہ سے بدبخت ہے۔ اب مسلمان کیا کرتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اب جیسے جیسے صالح اعمال کرتا ہے اپنی خوش بختی کو انکریز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافر شرک کے بعد، کفر کے بعد جیسے جیسے برے اعمال کرتا ہے وہ اپنی بدبختی کو انکریز کرتا بالکل چلا ٹھیک۔ جائے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے قرآن کے ایک ورڈکٹ ظاہر ہے، مفتی صاحب نے بڑا اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ ہمارے یہاں جو پرسیپشن ہے، جو میں بار بار بات کر رہا ہوں، بڑا سادہ سا پرسیپشن ہے کہ صاحب آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کو کامیاب دیکھا، آپ نے دیکھا اس کے پاس موٹر بائک ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کا بزنس اچھا ہے، فلرش کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی خوش نصیب آدمی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے جی۔ اور بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے ایک شخص ہے، بھلے وہ نیکوکار ہے، بہت متقی و پرہیزگار ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پریشانیوں میں رہتا ہے، وہ الجھا رہتا ہے کہیں نہ کہیں کانٹوں کے اندر، اور اس کے گھر کے اندر پرابلمز بھی رہتی ہیں، وہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے، بدقسمت انسان ہے، کچھ ملا نہیں زندگی۔ یہ پرسیپشن ہے، اس پہ بات کیجئے ذرا، یہ دو پرسیپشنز کیا ہیں؟ جی جنید صاحب، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو خوش قسمتی کا یا بدقسمتی کا مدار ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کا خوشی اور مسرت کا کیا معیار ہے، اور اس نے اپنے لیے کامیابی اور ناکامی کا کیا معیار بنا رکھا ہے، اس سے متعین ہوگا کہ وہ کس چیز کو خوش قسمتی جانتا ہے اور کس چیز کو بدنصیبی جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تمام مذاہب نے جو انسان کی دنیاوی فلاح چاہی ہے اور اخروی فلاح چاہی ہے، اور اخروی فلاح کو دائمی اور ابدی خوش نصیبی قرار دیا ہے، وہ بالکل مقدم ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن فطرت انسانی میں مسلسل خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آدمی کی طبیعت میں ہے کہ وہ نمود و نمائش سے متاثر ہوتا ہے، اس نے ایک تقابل کرنا ہوتا ہے، اس میں قناعت نہیں ہوتی، بالکل صحیح۔ اگر وہ اس کی تربیت نہ ہو تو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ذہنی انتشار کا اور باطنی پراگندگی کا باعث بنتی ہیں، اور اس کیفیت میں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اب فرض کر لیجئے میرا معیار یہ ہے، مثال کے طور پر، کہ اگر میں پرسکون ہوں تو میں خوش قسمت ہوں، واہ، اگر مجھ میں قناعت ہے تو میں خوش خوش قسمت قسمت ہوں، واہ۔ جو ہمارے سارے صوفیاء کرام اور علماء اعظام ہیں، ان کا بھی سعادت کا دینی اور دنیاوی تصور یہی تھا۔ حضرت امام غزالی کی کتاب کا نام ہے کیمیائے سعادت۔
خوش بختی کی کیمسٹری واہ اور واہ، خوش بختی کی کیمیاگری، واہ واہ واہ، اس میں ہے ہی یہ کہ جی آدمی کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی ترجیحات کو، اس کی خواہشات کو کیسا ہونا چاہیے۔ واہ، اب فطرت انسانی جس طرح کے اور کن سانچوں میں اس کو ڈھالا جائے، ڈھالا جائے، ہاں یہ بات کہاں کہاں وہ مہمیز لگائے اپنی خواہشوں کو، درست، اور کہاں کہاں آگے بڑھے۔ بالکل ٹھیک، اب جو کہا گیا کہ خواہشوں کا سلسلہ کب ختم ہوتا ہے جلیل، آہا، کھل گئے کچھ پھول، پیدا اور کلیاں ہو گئیں، آئے ہائے ہائے، ایک خواہش پوری ہوئی، وہ جو غالب نے ہاں کہا ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش، ہاں جی، تو ایسے میں قناعت نہیں آتی ہے، اطمینان نہیں آتا۔ ٹھیک، مسلسل میں دیکھتا ہوں کہ جی مجھے اللہ کا شکر ہے، یہ بھی حاصل ہے، یہ بھی حاصل ہے، یہ بھی حاصل ہے، جو کچھ حاصل ہو جاتا ہے ہاں اس کا لطف اور لذت اتنی محسوس نہیں ہوتی جتنی لا حاصل کی طلب اور کشش ہونے لگتی ہے۔ جی میرے ہمسائے کے پاس یہ ہے، میرے بھائی کے پاس وہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بھی مسئلہ، ہم یہ سارا حکم لگاتے ہیں ظواہر کی روشنی میں، ظاہری حالت کو دیکھ کر، بھائی اس سے بھی تو پوچھو اس کا کیا حال ہے۔ ایک شعر سنیے آپ، کیا اس میں کیفیت ہے۔ لوگ تو ہم پہ رشک کرتے ہیں، آہا، کس سے کہیے کہ ہم کو کیا نہ ملا۔ آئے ہائے 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 ہائے، مطلب آپ ایک کو بنا رہے ہیں کہ یہ خوشی اور مسرت اور کامیابی کے ایک کوہ ہمالیہ پہ بیٹھا ہے، مگر اس کو اس کے دل میں جو غار ہیں، اس کے باطن میں جو خلا ہیں، وہ بھی تو آپ دیکھیے نا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ البیلا بھائی، آج تو آپ سے البیلی باتیں کرنی ہیں ہم نے۔ یہ جو زندگی کا ایک ظاہر تسلسل ہے آپ کا، اور اس میں جس میں آپ نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سمجھا، بڑی پریشانیوں سے گزرے، بڑی محنتیں کی، پتہ ہے مجھے اس بارے میں، آپ بتائیں گے بھی ابھی ذرا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ خوش قسمتی کیا ہے، یہ خوش بختی کسے کہتے ہیں لوگ؟ خوش بختی تو یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیا، پیدا کر دیا، اب اس کے اعمال ہیں جو اس کو خوش قسمت بنائیں گے، اور جو برے کام ہیں وہ بدبخت بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک، تو ہم بھی ایسے ہی تھے کہ غریب گھرانے سے ہمارا تعلق تھا، میرا باپ ایک مزدور تھا، اور میں محنت کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، تو آج اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے یہ میری خوش قسمتی ہے، تو میں اسے بدبختی کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اور میں اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کرتا ہوں جو میرے آس پاس ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، جتنا بھی ہوتا ہے مجھ سے، تو میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا میں کسی کو کھانا بھی کھلا سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے کر دیا کہ اب یہ ان کا اور میرا معاملہ ہے اللہ کا۔ تو فنکار تو ویسے ہی بڑا احساس مند ہوتا ہے، بڑا یہ اللہ سے بہت ڈرتا ہے، یقین کریں۔ یہ جو اتنی کامیابیاں ملی ہیں، اتنی شہرتیں ملی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ، اصل خوش نصیبی یہ ہے یا خوش نصیبی کچھ اور ہے، خوش بختی کچھ اور ہے، وہ جن کو ہم رشتوں کی خوش نصیبی کہتے ہیں، ظاہر ہے تعلق کی ہمارے خوش نصیبی کہتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں، بہن بھائیوں کی، اور نیک نیتی، جس کام میں بھی کوئی 2 نمبری آ جائے نا تو پھر وہ پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن وہ خوش بختی نہیں آتی۔ تو خوش بخت تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے دوست اچھے ہیں، جو آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں، محلے میں آپ کو سب لوگ بڑا اچھا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھے کہ آپ خوش قسمت ہے۔ ہنسانا کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فن دیا ہے تو ہمارا فن لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ مشکل ترین کام ہے دنیا میں کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دے دینا، بے شک، مشکل ترین راستے کا چناؤ آپ نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو مطلب جو مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، جو مسکراہٹیں دیتے ہیں، ان کے اندر ایک طوفان بپا ہوتا ہے، ایک زلزلہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ ہاں ہوتا ہے، بڑی پریشانیاں بھی ہوتی ہے، جو ایک گھر میں جو کمانے لگتا ہے نا تو پھر سب لوگ اس پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے، تو فنکار بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بڑا بناتا ہے نا، اس سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ کن کن پریشانیوں سے گزرے ذرا بتائیں تو صحیح، کیسے اس سفر کا آغاز کیا، کیسے سلسلہ آگے بڑھا؟ میں سر 92 سے کام کر رہا ہوں، اس وقت میں 92 پہ بیٹھا ہے۔ تو میں ایک ڈرامہ ہم کرتے تھے نگر نگر، کبھی شور کوٹ، کبھی سائیوال، کبھی فیصل آباد، تو میں شور کوٹ کینٹ ہے اس کے اندر اب ڈرامہ کر رہے تھے، اس وقت فون وغیرہ ہوتے ہی نہیں تھے، ٹھیک، تو ہمارے گھر میں بھی فون نہیں لگا تھا، تو میری ایک بیٹی تھی، فرا اس کا نام تھا، تو تقریباً 6-7 سال کی، جب میں 2-3 ماہ کے بعد وہاں سے ٹور کر کے گھر آیا تو میں نے کہا میری بیٹی
میری امی کہہ رہی وہ آپ کو تو ہم ڈھونڈتے رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تھے، اب اس کو تو دفنا بھی دیا ہم نے. اللہ ہاں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی چیزیں ایسی ہیں. کیا ہوا کیا تھا؟ وہ بیمار تھی، بس وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی آپ اپنے تھیٹر کے اور کاموں سے نکلے ہوئے؟ میں کاموں سے نکلا ہوا. اس وقت اتنے رابطے نہیں تھے ہوتے گھر رابطے نہیں، میں. ظاہر ہے موبائل کبھی کبھی کسی کے گھر میں فون لگا، کوئی کہہ دے یہ اس کو بلا دے میری امی کو. اچھا وہ کبھی بلا دیتے تھے، کبھی کہتے نہیں بھائی ابھی ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے. تو ایسے وہ سسٹم. ہاں اب تو موبائل ہو گیا، بڑا رابطے زندگی کے بہت زیادہ ہیں. اس وقت واقعی رابطے نہیں تھے. تو وہ بڑی بیٹی تھی؟ تقریباً بڑی بیٹی تھی میری وہ. تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے کام. اوہو، مطلب زندگی پریشانیوں میں بھی دیکھی، مسائل میں بھی دیکھی، اور پھر زندگی کو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں لیکن زندگی یہی ہے، اس میں غم بھی ہے، خوشی ہیں، لیکن اللہ پہ توقع کرنی چاہیے. واہ کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. اچھا ویسے یہ بھی خوش بختی ہے. ہاں یہ بھی خوش بختی. بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں، حدیث شریف کے مطابق وہ والدین کی بخشش کا کل قیامت ذریعہ بنیں گے. وہ کہتے ہیں انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں. جنت. اس وقت ایج کیا تھی بچے کی؟ 6 سال. ہائے ہائے. گناہوں سے پاک ہے نا، بالکل ایسا. شریعت کی مکلف نہیں تھی، بالکل ایسا. ان بالکل کی ایسا. بخشش کا ذریعہ بن گئی ہے. بالکل ایسا. اللہ تعالیٰ بنائے. بالکل ایسا. اور یہ بھی خوش بختی کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے آذان عصر کا، لوٹ کے واپس آتے ہیں. بہت سے مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے بڑی بڑی داستانیں ہوتی ہیں صاحب. ہم تو بظاہر ان خوش قسمتیوں کو، ان خوش بختیوں کو، ان خوش نصیبیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، یا اس چکاچوند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے، وہ کوئی کیرزما ہوتا ہے ظاہر ناظرین، لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اصل خوش بختی کیا ہے، یہ ہمیں اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ گفتگو کریں گے، لوٹ کے آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں. اور بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے صاحب کہ یہ جو خوش بختی اور بدبختی کا تصور ہے یہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، آپ ہمارے یہاں کیا یہ کوئی آپ کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو ہیچ سمجھ رہے ہوتے اور آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں تو بڑا بدبخت قسم کا آدمی ہوں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا، بڑے وہ صاحب مطمئن ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں. تو اس کا نفسیات سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے جنید صاحب بہت شکریہ بلانے کا. اور یہ جو آپ خوش بختی اور بد بختی کی ٹرمز یوز کر رہے ہیں یہ بڑی ریلیٹیو ٹرمز ہیں. ان کو میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاتی ہوں. یہ خوش بختی یا بندہ کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں یا میں خوش ہوں، یہ تب وہ فیل کرتا ہے جب ایک اسٹیٹ آف ویل بینگ ہوتی ہے. اب اس میں نا بائیو کیمیکلی دیکھا گیا ہے، ریسرچ نے دکھایا ہے کہ جب انسان جس اسٹیٹ کو کہتے ہیں نا خوش، اس میں کچھ کیمیکل میڈیٹرز ہوتے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں جسم میں، اور وہ دماغ کے کچھ خاص حصوں پہ ایکٹ کرتے ہیں. مثلا دیکھا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں یا میڈیٹیشن کی حالت میں یا یوگا کی حالت میں کچھ خاص کیمیکلز ہوتے ہیں جو دماغ کے خاص حصوں پہ کام کرتے ہیں. ان کو باقاعدہ سینس کیا گیا ٹھیک ہے اور پروف کیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہاں ایک شخص ابھی نماز پڑھ رہا تھا، اس کی باڈی کے جو موومنٹس تھیں بہت زیادہ، وہ یوگا میں جو کرتے ہیں موومنٹس بہت زیادہ سلو اسٹیڈی موومنٹس ہیں. اس میں نہ صرف یہ کہ پورے دماغ پہ بلکہ پورے جسم پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ کیمیکلی میڈیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑی ریلیٹیو سی ٹرمز ہے. میں آپ کو نا ایک واقعہ بتاتی ہوں جو کہ ریئل واقعہ ہے اور یہ میری لائف سے ریلیٹ کرتا ہے بڑا پرسنل سا، لیکن چونکہ البیلا صاحب نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا، میں اپنے والد صاحب کا ذکر کروں.
میں اپنے والد صاحب کی تیسری اولاد ہوں 4 میں سے، اور میری ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. وہ پروفیسر آف سرجری تھے، ریٹائر ہوئے تھے کنگ ایڈورڈ سے، اور ٹیچر بھی تھے، لیکن مجھے بھی بڑا پڑھاتے تھے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ بہت شفیق باپ تھے. ان کی ڈیتھ ہوئی 25 دسمبر 2019 کو، اور میں ان کی اٹینڈنگ فزیشین بھی تھی. ظاہری بات ہے، ان کو میں دیکھ رہی تھی. پچھلے 2 سالوں سے ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی. جب وہ چلے گئے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا بدقسمتی، ہم سارے بہن بھائیوں کو لگا کہ ہمارے ساتھ بڑا، حالانکہ بڑی ماشاءاللہ انہوں نے عمر گزاری، اباؤ 80 تھے، اور بہت سکسیزفل لائف اور بہت خوش لائف، اور ماشاءاللہ حج بھی کیا انہوں نے، عمرہ بھی کیا، قرآن شریف بھی پڑھتے تھے، بڑی سیٹسفائیڈ لائف تھی. لیکن ظاہری بات ہے ہم اس مینٹل اسٹیٹ میں تھے، جب میں اپنی بات کرتی ہوں کہ آئی واز ایٹ اے لوز اینڈ، کہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ اب جیسے دنیا ختم سی ہو گئی ہے. اللہ میری امی کو زندگی دے، صحت دے، لیکن ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت تھی. 25 کو ان کی ڈیتھ ہوئی، اور آپ کو یاد ہوگا 26 دسمبر 2019 کو ڈکلیئر ہوئی کووڈ پینڈیمک چائنا میں، ووہان میں. جی بالکل ٹھیک. پہلا مریض پاکستان میں آیا 26 فروری 2020 کو. ٹھیک. وہ ہمارے پاس آیا تھا. میں میو ہاسپٹل میں ہوں، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن. وہاں ہمارے پاس مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب وہ پہلا مریض پنجاب میں آیا، اور میں اور میرے استاد وائس چانسلر صاحب پروفیسر خالد مسعود گوندل، ہم اکٹھا اس مریض کو دیکھنے گئے تھے. اوپر سے نیچے تک ہم نے وہ کٹس پہنی ہوئی اور 2 ڈبل ماسک پہنے ہوئے، اور پورا اپنی شیلڈ کے ساتھ مجھے یاد ہے ہم گئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ اس کا بڑا ٹی وی پہ بھی بڑا کوریج آیا تھا. سلیمان اس کا نام تھا، اور وہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہو کے چلا گیا تھا. ٹھیک. اب دیٹ کووڈ پینڈیمک اس نے میری زندگی میں ایک پرپز کیا، ٹھیک، کریٹ کیا آفٹر مائی فادرز ڈیتھ. ٹھیک. آپ سوچیں کہ اب مجھے ایک نیا، مطلب جہاں میں اپنے والد صاحب کو اتنا دیکھتی تھی، ایک دم سے پیشنٹ اسٹارٹیڈ پورنگ ان. اور اگر آپ کو یاد ہوگا پہلی ویو آئی تھی مارچ 2020 میں. ٹھیک. اور اس وقت ہم سارے ڈاکٹرز نے، اور آپ کو پتہ ہے نرسز نے، پیرامیڈیکل اسٹاف نے بہت کام کیا. تو یہ ایک واقعہ تھا جس نے میری لائف کا ڈائریکشن جو ہے وہ خاص طور پہ اس طرف کر دیا. اور میں بلکہ البیلا صاحب کی بات سن کے مجھے خیال آیا کہ سورہ بقرہ میں غالباً آیت نمبر 286 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کسی پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ آیت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ نمبر تو میرے ذہن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت کے بغیر جو زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک. تو یہ بھی ایک بوجھ تھا جو کووڈ کا، جو سارے دنیا پہ آیا، ہمارے ملک پہ آیا. اور میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ڈکلیئر کیا ہے کہ پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے جس نے کووڈ میں بہت اچھا ڈیزاسٹر مینج. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اس میں سے ایک جو چیز جو ہم نے اس میں سیکھی، جسے کہتے ہیں نا ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، وہ سلور لائننگ جو ہم نے سیکھی وہ تھا ٹیلی میڈیسن. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ آگے. اور ظاہر ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پوری گفتگو میں میں ایک پہلو نکالوں تو وہ یہ کہ آپ کی یہ خوش بختی ہے کہ آپ کو آپ کے والد کی خدمت کا موقع ملا، اور آپ کی یہ خوش بختی ہے کہ آپ کو ان مریضوں کی خدمت کا، اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں حصہ ڈالنے کا موقع ملا کہ جہاں پہ ظاہر ہے مطلب پورا پاکستان آپ کی طرح کی شخصیات کے اوپر نگاہیں لگائے ہوئے تھا. صاحب یہ بتائیے احادیث مبارکہ میں جو تصور آتا ہے خوش بختی کا وہ کیا ہے؟ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک آیت. عمومی طور پر جو آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا اور بعد ازاں ڈاکٹر صاحب سے بھی، کہ ہم کسی کی شان و شوکت، اس کے پاس موجود بھاری نعمتیں دیکھ کر کہتے ہیں یار میرے کل کچھ بھی نہیں. ہاں میرے کل تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کے کتنا خوش قسمت ہے، میں بدبخت ہوں. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہوا قارون کے ساتھ. قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا، غریب آدمی تھا، آپ نے دعا کی وہ امیر ہو گیا. اتنا امیر ہوا کہ اس کی جو صرف خزانوں کی کنجیاں تھیں وہ سینکڑوں لوگ اٹھاتے. ایسا ہی وہ باہر نکلتا تو اس کی سواریاں، اس کا پروٹوکول لوگ دیکھتے. تو اب سورہ قصص میں ہے آیت نمبر 72 سے 82 تک یہ سارا پورا قصہ ہے.
تو لوگوں نے دیکھا نا جو غریب لوگ تھے ہاں وہ متاثر ہو بے گئے. کس تھے، وہ متاثر ہو کر کہنے لگے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی کچھ یار جو قارون کی شان و شوکت کچھ ہے، ہمیں بھی ملے ویسے. اس کا رعب اور دبدبہ اور نعمتیں، کاش ہمیں بھی ایسا ہی ملا ہوتا. کاش. اب جب کچھ عرصے بعد قارون کا عبرتناک انجام پھر وہ کچھ اور زمین میں دھنس گیا، اس کی بربادی دیکھ کر نا وہی لوگ اب دوبارہ کہنے لگے لولا ان امن اللہ علینا لخسف بنا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بچا لیا. ایسی شان و شوکت، ایسی نعمتیں نہیں دی، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ برباد ہوتے، زمین میں دھنس جاتے. بالکل ٹھیک. اچھا سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بتائی ہے کہ میں نے کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا رزق کیوں دیا. کیوں دیا؟ ہاں یہ بتائیے. یہ سوچ کے ہم پریشان ہو رہے ہیں یہ خوش بخت ہے میں بدبخت ہوں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض. سبحان اللہ. اگر اللہ ساروں کو ایک جیسا رزق دے دیتا تو اس زمین میں کوئی جگہ ایسی نہ ہوتی جہاں فساد نہ ہوتا. اوہو اچھا. ہر طرف فساد ہوتا. جب یہ دیکھیں ایک جنگل میں دو بادشاہ یا ایک سٹیٹ میں دو بادشاہ کبھی نہیں جمع ہو سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک جنگل میں دو شیر کبھی بادشاہ کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ساروں کا رزق برابر ہوتا تو اتنا شدید ٹکراؤ ہوتا کہ سٹیٹ اور زمین قائم نہ رہ سکتی. بالکل صحیح. اس لیے اللہ نے اپنی حکمت سے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا. اور مجھے کہنے دیجئے خدائے بزرگ و برتر کی قسم، اللہ نے جس کو جتنا رزق دیا ہے نا یہی اس کے لیے سب سے بہتر تھا. کیا بات ہے. اصل بات اسی میں اس کے لیے خیر اصل بات خوش بختی کی علامت ہی یہی ہے کہ یہی خوش اس بختی کی کو خوش سمجھے بختی. انسان. بلکہ میں اس پر ایک حدیث سنا دوں آپ کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا من السعادتی رضاہ بما قضى اللہ لہ. بندے کی خوش بختی یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہ جائے. بالکل ٹھیک. یہ خوش بختی. بالکل ٹھیک. یہ دل کا سکون بھی ہے. بالکل ٹھیک. یہ آپ کو کسی برے راستے پر نہیں جانے دے گا. بالکل صحیح. یہ آپ کو کبھی بھی اعتدال کی راہ سے ہٹنے نہیں دے گا. درست. اب میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سنا دوں اگر ٹائم ہے تو. ایک منٹ مختصر بتائیے. مختصر یہ ہے ایک شخص تھا بڑا غریب، نام تھا ثعلبہ. ٹھیک. حضور کے پاس آیا جی دعا فرمائیں. سرکار نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کو رزق دیا اور وافر دیا. اتنا رزق دیا کہ اس کے جانور ایک جگہ جمع ہونے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی. اب زیادہ رزق آنے سے سب سے پہلا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا بزنس سے کہ وہ مسجد جا سکے. ٹھیک ہے. آج لوگ سوچیں جن کے پاس فیکٹریز ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، وہ مسجد سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ شاید اپنا سٹیٹس نہیں سمجھتے یا ان کے پاس وقت نہیں نکلتا، وہ اپنی اولاد کے ساتھ مل کر مسجد نہیں جا پاتے. اب وہ پہلے نمازوں سے محروم ہوا اور نماز کے مصلی پر کون کھڑے ہیں؟ خدا کے رسول. وہ نمازوں سے پہلے مس ہوا، پھر جمعہ بھی مس ہو گیا، وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، اسے کہو کہ زکوٰۃ دے. اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. اس کو کچھ لوگوں نے سمجھایا تو پھر وہ کچھ مال لے کر آیا حضور کی خدمت میں. اللہ. جنید بھائی پھر رسول اللہ نے انکار فرما دیا. اللہ. اب ہم قبول نہیں کریں گے. میرے عزیزو اس سے پہلے کہ اللہ قبول نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں دے دو. پھر وہ زمانہ صدیق اکبر میں مال لے کر آیا. آپ نے فرمایا جس کا حضور نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں. اسی طرح زمانہ فاروق اعظم میں، پھر زمانہ سیدنا عثمان غنی میں بھی ایسا ہوا. پھر اسی حالت میں وہ مر گیا. تو صحابہ میں یہ مشہور تھا اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بدبخت انسان. اچھا اب یہ وہ بات آ گئی نظامی صاحب، ذرا آپ فرمائیے کہ یہ جو بدبختی کا اور خوش بختی کا معیار ہے، اگر بینگ مسلم میں دیکھوں تو میرے لیے تو سب سے پہلا اور سب سے آخری معیار یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، اس سے بہتر مطلب بخت کیا ہوں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہاں ناراضگی ہو گئی تو اس سے مطلب بدتر حالت کیا ہوگی، بدبختی اور کیا ہوگی. اچھا اب ذرا اس فرق کو بھی ذرا آپ سمجھائیے. ہمارے یہاں نارملی کہا یہ جاتا ہے صاحب کہ جو خوش بختی اور بدبختی ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہے، یہ بلٹن ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، یہ لوح محفوظ پہ پہلے سے ہے. میں جو گناہ کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، سود لے رہا ہوں، بدکاری کر رہا ہوں، واٹس ایور جو بھی کر رہا ہوں، یہ میرا لکھا ہوا ہے. جی ہاں. اور اگر میں جناب نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، میرا کیا کمال ہے، لکھا ہوا ہے. جی ہاں. تو پھر خوش بختی اور بدبختی کہاں گئی بتائیے. جی ہاں، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس پر فلسفے والوں نے اور علم کلام والوں نے اور بہت زیادہ اس پر گفتگویں ہیں. خیر وہ تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس پر اس حوالے سے بات چیت کروں. بہرحال یہ مجھے تو ایک لیم ایکسکیوز لگتا ہے.
ہم سارا کچھ اگر تقدیر پر اس اعتبار سے ڈال دیں، اور یہ جو جبر و اختیار کی بحث ہے وہ بھی اسی طرح سے چلتی آ رہی تھی. اب اگر ہمارے لیے کوئی اللہ نے محنت رکھی ہے، کوشش رکھی ہے، خواہش رکھی ہے، تو یقیناً وہ ہماری تقدیر سازی میں اس کا کوئی مقام ہے اور کوئی حیثیت ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ایک محض بے فائدہ کام ہم سے کیوں کرواتا؟ بالکل ٹھیک. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو یاد دہانیاں کروا رہے ہیں معاذ اللہ. اب بھائی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، عجز و نیاز سے مانگتے رہیں. دعا سلاح المومنین، دعا جی مومن ہاں، کا ہتھیار ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جب دیکھیے میں اسلام میں داخل ہو گیا اور محبت اور خلوص سے داخل ہوا، تو پھر میرا سوچنے کا اور دیکھنے کا زاویہ بالکل مختلف ہونا چاہیے. بالکل صحیح. پھر مجھے باقی سارا ایجنڈا اس میں نہیں داخل کرنا. بالکل چاہیے. صحیح. ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت طیبہ، اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہے؟ واہ، واہ. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ واہ واہ واہ. علامہ اقبال جیسے لوگ جب یہ کہیں واہ. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل ہے، دنیا جہان خشک و تر سارا تو اس کے پاس ہے، سارا اس کی جیب میں ہے. اب نسبت محمدی کیا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ ہمیں خوش نصیب احساس دلاتی ہے خوش نصیبی کا؟ اگر نہیں تو یہ بڑی بدنصیبی ہے، یہ ہماری بدنصیبی. ہماری بدنصیبی ہے. اگر ہمیں نسبت محمدی کے ساتھ فرحت کا، کامیابی کا اور خوشبختی کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اس سے بڑی ہماری بدنصیبی کیا ہوگی؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. اب دیکھیے جو قناعت ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں بہت اختصار سے بیان کر دیتا ہوں. حضرت حاتم تائی، جن کا اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انہوں نے ہر سال بہت زیادہ دعوتیں کرتے تھے، بہت زیادہ دعوتیں کرتے تھے. تو جناب والا وہ ایک لکڑہارا آ رہا تھا، بہت بوڑھا اور ضعیف. تو انہوں نے کہا بھائی حاتم نے دعوت کی ہوئی ہے اور تم تو اس میں آئے نہیں ہو. صحیح. اس نے کہا جناب میں نے کیا کرنی ہے حاتم کی دعوت، اللہ نے میرے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہوئے ہیں، ٹھیک، میرے پاس کوہاڑا بھی ہے، کلاڑا بھی ہے اور رسی بھی ہے، میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں، میں کیوں احسان لوں حاتم کا؟ مطلب حاتم کی تمام تر سخاوت اور اس سب کچھ کے باوجود اس شخص میں ایک صحت مندانہ احساس خوشبختی تھا کہ میں ہاتھ پاؤں سلامت ہے میرے، میں کیوں جناب کسی کے در پہ جا کر کھاؤں. تو ہمیں اس تناظر میں اپنا جائزہ لینا ہے. جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس پر اگر ہم شکر گزار نہیں ہیں، اصل بات یہ شکر گزار ہی نہیں ہیں اور اس ہوس میں ہیں کہ وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، تو پھر ہم اس کے حصول کے لیے بعض اوقات ناجائز اقدامات کریں. یہ بالکل وہی بات ہے نا واصف علیہ الرحمٰن نے جو جملہ میں نے کہا کہ خوش نصیبی یہی ہے کہ آپ اپنے نصیب پر خوش ہیں. جی ہاں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ یہ تو اس حدیث شریف کا ترجمہ انہوں نے کیا اتنی خوبصورتی سے، اتنے خوبصورت انداز میں کہ ضرب المثل بن گیا. ایک وقت ہے تو میں میں بات کر لوں. ایک نوجوان بادشاہ کا قصہ بتاتے ہیں کہ جس کو دنیا کی ہر نعمت حاصل تھی اور اس کی شادی بھی اس کی مرضی سے ہوئی. ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہی بے چین ہونا شروع ہو گیا. ایک دن وہ گزر رہا تھا ایک بازار سے رات کو گشت کرتے ہوئے تو اسے ہنسی کی آواز آئی. اس نے دیکھا کہ 70 سال کا ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا وہ گلی میں ایک طرف سو رہے ہیں، انہوں نے اینٹوں کا سرہانہ بنایا ہوا ہے اور ٹھٹھے مار کے ہنس رہے ہیں، بہت ہی لطف لے رہے ہیں. میاں بیوی تھے وہ. اس نے جا کر ان سے کہا کہ بھی کیا بات ہے، آپ اتنے خوش ہیں، آپ کے تو کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا چل یار کیا تو بات کرتا ہے، آج ہم نے روٹی کے ساتھ پیاز ہمیں مل گیا تھا، ہم 50 سال سے ہماری شادی ہوئی ہے تو روٹی کے ساتھ پیاز تو ہمیں کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، تو ہٹ جا ہمارے اس عیش و نشاط کی اس احساس میں مخل نہ ہو. تو اسے احساس ہوا کہ جناب وہ محلات، وہ ناز و نعمت، وہ آرائشیں، وہ سب ایک طرف وہ جو کیفیت ہے، وہ کچھ اور، وہ عجیب و غریب کیفیت. اور یہی دیکھیں آپ المیلا بھائی، آج ماشاءاللہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، آج آپ کو لوگ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں محفل جو ہے گرما جاتے ہیں. تو ایک وہ وقت تھا جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. بے شک. اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، میں اسی کانٹیکسٹ میں بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. یعنی 92 سے پہلے کے المیلا جو تھے، ظاہر ہے ان کی اپنی ایک زندگی تھی جیسا آپ نے بتایا. وہ خوش بختی یا یہ جو ملا یہ خوش بختی،
مطلب کیا فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہاں آپ کو جو وہ قلبی سکون کہاں ملتا ہے؟ نہیں یہ بھی نعمتیں ہوتے ہیں، جیسے گاڑی ہے، رزق ہے، دولت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس کو بھی اپنی خوش قسمتی سمجھنا چاہیے نا۔ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں تب بھی خوش تھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ تقریباً مجھے 40-45 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے۔ 40-45 سال؟ ہاں، پڑھا نہیں تھا جو میرے والد جو کام کرتے تھے۔ آپ کی عمر کتنی قدیم ہے؟ 40-45 سال والد صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس وقت 40-45 سال کام کرتے ہوئے ہو گئے۔ 8-10 سال کا بچہ کام کرنا شروع ہو جاتا تھا، جو غریبوں کے بچے ایسے ہی ہیں۔ تو آج میرے بچے کام نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، یہ فرق ہے نا، یہ فرق ہے۔ تو میں اپنے باپ کے ساتھ بڑا یہ محنت کرتا تھا، پھر اس فیلڈ میں آ گیا۔ میں نے کلینوں کا کام کیا، میں نے ریڑھی بھی لگائی، میں نے چائے بھی بیچی، میں نے بہت سے کام کیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اندر یہ جو مجھے گاڈ گفٹڈ تھا، لوگوں کو ہنسانا، جب کسی دوستوں میں چلے جانا خوش آ جانا بھی وہ اللہ بھی ہے آ گیا اور مزہ آئے گا۔ تو ویسے تو میں نے زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، شاید یہی میری کامیابی ہے۔ تو جب فنکار تھیٹر سے نہیں، میں آپ کی ویسے بھی پوچھنے والا تھا، یہ آپ کی جوانی کا راز کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ اتنی جو آپ قدیم عمر کے جوان آدمی نظر آتے ہیں۔ سر ہم نہ تو جم جاتے ہیں، جو ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، تو ویسے میں نے نا سگریٹ تک نہیں پی فیلڈ میں رہ کے۔ ہماری فیلڈ میں ہوتے ہیں لوگ بڑا کچھ پی لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، اور میں نے نہیں کبھی سگریٹ پی نہیں، مجھے اچھی نہیں لگی۔ واہ واہ، تو شاید یہی ہے۔ تو میں نے اپنے والد کے ساتھ آپ کا جو گزرا وقت، میرے والد بڑے نائس تھے، کیونکہ انہیں رزق حلال ہمیں کھلایا، مجھے یہ بڑی خوشی تھی۔ جو محنت کر کے آتے ہیں نا بندے، ان کے ہاتھ بھی ایسے سخت ہوتے ہیں کام کر کے، تو جب گھر میں آتے تھے وہ ہمیں دیتے تھے۔ میں اپنے والد کی ساری جو سٹرگل ہے نا میرے سامنے ہے۔ تو جب میں تھوڑا سا کمانا شروع ہوا نا فیلڈ سے، ڈرامے سے، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ آج کے بعد آپ نے کام نہیں کرنا۔ تو پھر انہوں نے واقعی کام چھوڑ دیا۔ لیکن وہ بزرگی میں بھی مجھے کہتا رہا کہ مزدور تھا نا، وہ چل یار میں نے کوئی اتنے ریڑھی کوئی لوا دے، چل میں بیٹھا رہا، میرا گھر دل نہیں لگتا۔ سادگی، اسے آپ سادگی کہیں۔ تو آج وہ دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ اب کیا کر رہا ہے، کیا کام کر رہے ہیں، کیا نام کما رہے ہیں۔ نہیں، انہیں پتا تھا کہ ڈراموں میں چلا گیا، لیکن وہ اس بات کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہے تھے، وہ سوچ رہے اپنی سادگی میں تھے۔ تو آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ میرا عروج دیکھ کے گئے ہیں دنیا میں۔ اور آج میری والدہ میرے ساتھ ہیں، ویسے ہم 5 بھائی ہیں، وہ ان کے پاس نہیں جاتی، وہ میرے پاس ہی رہتی ہے۔ ہاں دیکھیں نا، اب آئی نا بات جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا، اب آئی بات، میرے مطلب کی بات اب آ گئی۔ بات یہ کہ یہ جو خوش بختی کی بات ہم کہتے ہیں صاحب کی، یہ ساری مادہ پرستی کی چیزیں، مثال کے طور پہ ہم گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بنگلے کے پیچھے، ادھر ادھر نوٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ جو ماں کا ہونا اس سے بڑی کوئی خوش بختی ہے؟ نہیں، یہ دنیا کی، یہ بتائیں نا آپ ذرا، یہ دنیا کی واحد نعمت ہے جو بعد میں نصیب ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس کی کیسا تعلق ہے آپ کی ماں سے؟ آپ میرا امی سے بڑا اچھا تعلق ہے، میں نے علیحدہ اس کو کمرہ بنا کے دیا، اور میری امی آج بھی اپنا وہ سارا سامان جو ہے نا، گنڈے، گھیو، اس نے علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ میری بیوی کو کہتی کہ میں نے آج یہ بنایا، آپ کھا لیں۔ اچھا، وہ اس کی اپنی ایک ہے تھنکنگ کہ میں نواں کو میں کو کھاواں، میں خود بناواں گی، خود کھاواں گی۔ میں نے اپنی امی کو پیسے دیتا ہوں مہینے کے، ویسے بھی دیتا رہتا ہوں کہ یہ اس کا وظیفہ ہے، یا میں تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے۔ وہ جب بھی میں کام پہ جاتا ہوں میرے لیے دعا کر دیتی ہے، تو وہ ابھی وہ یہ نعمت میرے پاس ہے، یہ میں خوش قسمت ہوں۔ اور اس اعتبار سے انسان اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ میری ماں میرے پاس ہے، دیگر بھائیوں کے پاس نہیں ہے، دیگر مطلب بہنوں کے پاس نہیں ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی میرا خیال ہے زندگی میں ہو نہیں سکتی۔ بے شک، میں حالانکہ میں کئی بار ماں کو کہا کہ وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، کہتی نہیں وہ اتنے مینوں مل جائے کرنا آ کے، میں نہیں جانا کسی کو۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ آتے ہیں آپ کی طرف، اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہاں ٹیلی میڈیسن کا تصور ہے جو آپ بتا رہی تھی، جو بات آپ کی منقطع ہوئی تھی وہاں پہ، میں چاہتا ہوں ذرا اس کے رول پہ بات کریں، آغاز کیسے ہوا اور کیا اس کا؟ یہ بڑا ایک نیو کانسیپٹ ہے ٹیلی میڈیسن کا ہمارے ملک میں۔ یہ 1990s میں باقی ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہو چکا تھا، سائیکیاٹری سے شروع ہوا۔ ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے دور سے، میڈیسن کا مطلب ہوتا ہے علاج، تو دور سے علاج کرنا۔ اوکے، اب آپ کو پتہ ہے کووڈ آیا، کووڈ میں پہلی ویو جیسے میں بتا رہی تھی مارچ 2020 میں ڈکلیئر ہوئی، اور اس میں ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو، بالکل ٹھیک ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ تمام بڑے ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورس بند کر دیے گئے. اگر میں صرف میو ہسپتال کی بات کروں تو روزانہ سارے اگر آپ آؤٹ ڈورس لیں تقریباً 15,000 سے اوپر کا لوڈ ہوتا ہے. اب اتنے سارے اس وقت بھی ہاں جی مطلب کووڈ کے علاوہ بھی سرجری میڈیسن گائنی پیڈیاٹرک سارے آپ لے لیں. تو جب یہ ایک دم سے بند کرنے پڑے آؤٹ ڈورس جو کہ ایک ضرورت تھی اور بیماری کو روکنے کے لیے ایک بہت ضروری قدم تھا, تب یہ ٹیلی میڈیسن کا کانسیپٹ آیا. اور اس وقت جو گورنر صاحب تھے وہ چانسلر بھی تھے میڈیکل یونیورسٹیز کے, انہوں نے سارے وائس چانسلرز کو بلایا اور کہا کہ ہم ٹیلی کرونا سے شروع کرتے ہیں اور وہ کرونا کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے, تاکہ لوگ اس کنفیوژن میں نہ رہیں کہ کرونا ہے کیا. بات ٹیلی کرونا سے شروع ہوئی اور یہ میرے استاد وائس چانسلر صاحب کی ثوابدید تھی کہ انہوں نے اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا. اور ایکسٹینڈ ایسے کیا کہ جو ہمارے آؤٹ ڈورز بند ہوئے وہ سارے ڈیسکس ہم نے کھول دیے. ایک ہمارے پاس ای لائبریری تھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, وہاں آپ سوچیں میڈیسن, سرجری, گائنی, پیڈیاٹرکس, پھیپھڑوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں, پلمنالوجی, دل کے مسئلے, سائیکیٹری. لوگ بہت زیادہ سٹریس میں تھے, لوگوں کے لواحقین سٹریس میں تھے. کووڈ کا ویسے بہت سٹریس تھا, ڈاکٹرز بہت سٹریس میں تھے. اور اس کے علاوہ پیڈیاٹرکس, بچوں کے مسائل, یہ سارے کاؤنٹرز کھولے گئے. اور آپ کو یہ بڑی خوشی ہوگی کہ 18 مارچ کو ہم نے اس کی 2nd اینیورسری منائی. ویری گڈ ویری گڈ. اور آج میں دیکھ رہی تھی 17,070 کے قریب مریض ہم نے اٹینڈ کیے ہیں ٹیلی میڈیسن کنگ ایڈورڈ پہ. اور اس کے علاوہ میرے حال میں کئی 100 مریض ہیں جن کو ہم نے ویسے ٹیلی میڈیسن سروسز فری دی ہیں. یہ ٹوٹلی فری آف چارج ہے. یہ بالکل اس طرح کی بات آ گئی. وہ جو ابتدا میں ہم بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ یہ انسان کی اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو فیل کیسے کرتا ہے. میں کسی کام کو اگر اپنی خوش بختی سمجھ کے فیل کروں, خوش نصیبی سمجھ کے فیل کروں, اللہ کی عطا سمجھ کے فیل کروں, تو میں اس کو انجوائے کروں گا کہ کتنا بڑا کرم ہے, کتنا خوش نصیب آدمی ہوں میں, اللہ نے مجھے اس قابل کیا. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا. بالکل آپ صحیح. نور, کہاں تک پہنچا آپ کا کچن کا محاذ بتائیے. اس وقت جنید بھائی ہم جو وائٹ کڑاہی ہے وہ ہماری ڈن ہونے والی ہے. واہ. اور اس کے ساتھ دیدار تو کرائیے اس کے اسکرین پہ. ہاں اچھا, وائٹ کڑاہی ہماری ڈن ہونے والی ہے. اس کے ساتھ ہم جو ہے سبروسو کے چپلی کباب. سبروسو کے چپلی کباب. یس, سبروسو کے چپلی کباب جو ہیں ہم وہ البیلا بھائی نے فوراً گھڑی دیکھی کتنی دیر باقی ہے. ہاں جی. اور سبروسو کے بارے میں بتاتی چلوں. سبروسو جو ہے اس کا جتنا بھی آپ فروزن آئٹمس کی طرف جائیں وہ آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ جیسے اٹس فریش. واہ. ہاں یہ تو ہے. بالکل بھی یعنی کہ آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ پروسیسڈ میٹ ہے یا جو ہے. یہ چپلی کباب کس کے, اپنا چکن کے, مٹن کے, بیف کے, کس کے؟ جی اس وقت یہ چکن کے چپلی کباب ہے. اوکے, اچھا ٹھیک ہے. سبروسو کا میرا خیال ہے نارملی آئٹم سارا جتنا بھی ہے چکن کا ہی ہے. جی ہاں ٹھیک. چلو بہنا, اللہ آپ کا وائڈ رینج ہے چکن کی. اچھا, اور اللہ آپ کا کچن آباد رکھے جی. آپ کے گھی میں, چینی میں اللہ اضافہ فرمائے. تھینک یو جی, تھینک یو. لیکن یہ دعائیں جب آپ ان کا ابھی کھانا بنا ہوا کھائیں گے نا, اس کے بعد آپ دعائیں دل سے دیں گے, مجھے پتا ہے. اور جو ہم استعمال کر رہے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں, ہم آج فرائنگ کر رہے ہیں. ڈالڈا کوکنگ آئل پر ماؤں کا بھروسہ پچھلے 80 سال سے برقرار ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور گڈ کوالٹی یہ کہ اس رمضان ڈالڈا کے ساتھ زیادہ برکت, زیادہ بچت. اور اس کے ساتھ سب سے اچھی بات ڈالڈا کی یہ ہے کہ ڈالڈا صحت اور کوالٹی کے معاملے میں کمپرومائز بالکل نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. آپ جاری رکھیے. اور وہ جو اسٹرابری کا بنا رہی تھی, کیا تھا وہ, کیا اپنا چیز کیک بنا رہی ہیں؟ جی اسٹرابری چیز کیک. نو سوری, کیوی. آج ہمارا مینیو میں کیوی ہے. کیوی کولر ہے ڈرنک میں. اسی کے ساتھ میں کیوی چیز کیک بنا رہی ہوں جو کہ نان بیک چیز کیک ہے. اور اس وقت ہم نے وہ چیک کے ریفریجریٹر میں چل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. کیوی تو ایک پرندہ نہیں ہوتا؟ ہاں کیوی پرندہ ہے, بالکل ٹھیک. کیوی ایک پرندہ ہے. وہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ پی ٹی وی پہ آتا تھا, ہے نا, وہ کیوی چلتا ہوا آتا تھا اس میں. اکرام ہمارے ساتھ رہیں, بس لوٹس کے واپس آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بات ہو رہی ہے صاحب خوش قسمتی کے حوالے سے اور بد قسمتی کے حوالے سے. خوش بختی کیا ہے, بدبختی کیا ہے, اور ظاہر یہ اپنے اپنے تصورات, اپنی اپنی سوچیں, لیکن ایکچوئل جو ہمارے یہاں ناظرین یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش بختی رکھی ہے. ذرا توجہ سے اس بات کو سنیے گا. جی مفتی صاحب بتائیے, ایک تو یہ کہ کن چیزوں میں ظاہر ہے خوش بختی رکھی ہے, دوسرا کیا اسلام میں کسی حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے کوئی نحوست کا تصور بھی ملتا ہے؟ جنید بھائی, صاحب ایمان ہونا خوش بختی, حضور کا امتی ہونا خوش بختی, قرآن پڑھنا خوش بختی, نماز پڑھنا خوش بختی, سخاوت کرنا, حلال کمانا, ہر بھلائی اور خیر کا کام خوش بختی ہے. بالکل ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ, 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے. وہ کیا؟ پہلی فرمایا المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی. واہ سبحان اللہ. والمسکن الواسع, کشادہ گھر. ٹھیک ہے. والمرکب الحنی, خوشگوار سواری, کمفرٹیبل سواری مل جائے. اور چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ایک حدیث کے مطابق والولد الصالح, نیک اولاد ہونا. نیک اولاد ہونا جو آپ کے لیے سکون کے اعتبار سے وبال جان نہ بنے, وہ بھی خوش بختی. اور ایک حدیث کے مطابق ہے والجار الصالح, نیک پڑوسی مل جائے. نیک پڑوسی, یعنی ایک پڑوسی کے لیے بھی ہے. بالکل. اچھا, اسی کے الٹ کر کے فرمایا وہ بدبختی کی علامتیں ہیں. وہ کیا؟ اگر آپ کو بری بیوی مل جائے, اگر آپ کو اتنا تنگ مکان ملے جو آپ کا گھٹن کا باعث ہو, آپ کو ایسی سواری ملے جو آپ کے لیے مزید اذیت کا باعث ہو, برا پڑوسی مل جائے, یا آپ کو ایسی اولاد مل جائے جو وبانے جان بن جائے, وہ پھر بدبختی کی علامتیں ہیں. اس حوالے سے اللہ کے حضور پناہ مانگے اور ان تکلیفوں سے نجات کی دعا کرے تاکہ اللہ ان چیزوں کو درست کر دے. اچھا, ایک حدیث پاک کے مطابق جس کا میں جواب دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں, اور اس کو بنیاد بنا کر غیر مسلمز اور مستشرقین اسلام پر اعتراض اٹھاتے ہیں. اسلام نے عورت کو بڑی تکریم دی ہے, تعظیم دی ہے. ایک حدیث میں ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ الشوم فی الثلاث, 3 چیزوں میں نحوست ہے. ٹھیک ہے. ان میں فرمایا عورت, گھر اور گھوڑا. ٹھیک ہے. تو عورت میں کیسے نحوست ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اسلام نے تو بڑی عزت دی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام تو عورتوں کو منحوس قرار دیتا ہے, یہ کیسا مذہب اور دین ہے, اسلام پر اعتراض اٹھاتے ہیں. پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے, یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ذکر کی گئی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے. اچھا. مسند ابو داؤد میں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتایا گیا جی ابو ہریرہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو سیدہ عائشہ پاک فرمانے لگیں ابو ہریرہ جب آئے تھے اس وقت حضور یہ بتا رہے تھے, اور یہ بات لنکڈ تھی اس سے پہلے والی بات سے, وہ ابو ہریرہ نے سنی نہیں. اوہو. عرض کی پوری بات کیا ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے پوری بات اس طرح فرمائی قاتل اللہ الیہود, اللہ یہودیوں کو غارت کرے. وہ یہ کہتے ہیں, یہودی یہ کہتے ہیں کہ عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست ہے, میرے دین میں ایسا کچھ بھی نہیں. مفتی صاحب یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات آج, بلکہ آج ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ جو اس کو بیان کر دیتے ہیں اس حدیث میں. بڑا احتیاط کرنی چاہیے. مجمل حدیث ہے, جس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, اسی طرح احادیث میں بھی بعض احادیث دوسری احادیث کی وضاحت. بالکل. اچھا, اب اس میں سے 2 باتیں آپ نے بتانی ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو ظاہر ہے توہم پرستی کا بڑا تصور ہے کہ جی وہ کالی بلی سامنے سے راستہ کاٹ گئی, یہ جی بدبختی کی نشانی ہو, بدقسمتی ہو گئی. اچھا, وہ جاری تھی اپنے کام سے, تم اپنے کام سے چلے جاؤ, مضبوط نہیں. اچھا جی, وہ کسی نے جو ہے وہ اپنا وہ بیٹ آ گئی اس کی کبوتر کی, یہ خوش بختی کی نشانی ہے. اب اس طرح آپ بڑھاتے جائیں چیزوں کو نا. ایک تو یہ تصور. دوسرا یہ چلے پہلے اسی پہ گفتگو کرتے پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. یہ تصور دراصل نا خرافات اس کو کہتے ہیں ہم. مختلف اشاروں سے کوا بول رہا ہے تو مہمان آ رہے ہیں, فلاں رنگ کا گھوڑا مل گیا ہے تو یہ نہایت خوش بختی ہے, اور اس طرح کی ملی جلی چھینک آ رہی ہے تو کوئی یاد کر رہا ہے. اور اس میں پھر آگے چلتے چلتے یہ آ جاتا ہے کہ جی اب میں کوئی کام نہیں کروں گا جب تک میرا ذائچہ نہیں بنے گا, میں کوئی ہفتہ نہیں گزاروں گا جب تک دیکھ نہیں لوں گا کہ کون سا دن میرے لیے مبارک ہے, کون سا دن مبارک نہیں ہے. نجومیوں کے پاس جانا, پامسٹ کے پاس جانا. علامہ اقبال کا سنیے حضور. علامہ اقبال نے اس موضوع پر, یعنی انہیں فلسفہ تقدیر پر جو منفی اثرات مسلمانوں پر ہوئے اس کا انہوں نے بہت کمال رد کیا. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, واہ وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں. ستارہ بیچارہ تو خود محو گردش ہے, اسے کیا پتا ہے.
تو مطلب آدمی کو اتنا اس کا ایقان کامل ہونا چاہیے، اتنا یقین کامل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے اپنے آپ پہ، خود اعتمادی ہونی چاہیے اللہ کے لطف و کرم پر اور تائید ایزدی پر، اور مسائل کو حل کرنا چاہیے، مشکلات میں رستے نکالنا چاہیے۔ یہ جو عقیدے کی کمزوری ہے یہ نفسیات پر بہت منفی اثرات ڈالتی ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی ہماری قوت عمل اور قوت فکر ایک طرح سے مفلوج ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک، ہمیں سہارے لینے پڑتے ہیں قدم قدم پر، بالکل ایسا، اور اس میں ایکسپلائٹیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہیں تھمتا نہیں ہے۔ اچھا بہت سے لوگ دیکھیں آپ کہ میں نے دیکھا ہے وہ نفسیاتی طور پہ اتنے انگیج ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی خوش بختی اور بدبختی کا دار و مدار انہی باتوں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ باقاعدہ اخبار میں دیکھیں گے، چیک کریں گے ویکلی میگزین میں کہ یہ ویک کیسا گزرے گا، ستاروں کی چال کیسی ہوگی، یا وہ رابطے میں رہتے ہیں بہت سے پامے سے نجومیوں سے اس معاملے میں۔ حضور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے کسی نے کہا کہ یا حضرت منگل والے دن سنا ہے جو پیدا ہو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں سن لو، ایک تو علی المرتضیٰ شیر خدا منگل کو پیدا ہوئے تھے، اور ایک میں پیدا ہوا ہوں منگل کو۔ اللہ اکبر، اللہ اس طرح سے چلا۔ واہ واہ واہ، سبحان، کیا کہنے۔ اچھا صاحب ایک جملے میں مجھے وقفے پہ جانا ہے، کسی کو ہاتھ دکھانا یا کسی سے ہاتھ دکھا کر اس پہ بھروسہ کرنا، یہ جو لوگ کرتے ہیں اور ان چیزوں پہ، یہ جائز ہے کہ دونوں جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں، بس ٹھیک۔ وقفے پہ جاتے ہیں ناظرین، لوٹ کے واپس آتے ہیں اور بڑی اہم ترین بات آج ڈسکس کرنی ہے جو تقدیر ہے اس کے بارے میں، کہ تقدیر دعاؤں سے کیا تبدیل ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، جو لکھ دیا گیا ہے بس وہی ہو کے رہے گا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی قسمت نہیں ملے گا۔ لوٹ کے آتے ہیں۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان میں میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو موضوع ہے ناظرین بڑا انٹرسٹنگ، کیونکہ آج بات ہو رہی ہے خوش بختی کے حوالے سے اور بدبختی کے حوالے سے۔ اچھا ایک تاثر یہ بھی ہے جس پہ اب ذرا تھوڑا اور کھل کے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ میں تو جو گناہ کر رہا ہوں صاحب معاذ اللہ وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پہ، بھئی یہ جو شراب میں پی رہا ہوں میں تھوڑی پی رہا ہوں، یہ تو لکھا ہوا ہے، تو جو لکھا ہوا ہے اس ڈیوائن پلان کے تحت میں سارا کام کر رہا ہوں، جو بھی غلط کام میں کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا اسی طرح سے ناظرین ایک بات، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ دوسری بات یہ کہ جو تقدیر ہے اس کا اپنا دخل کتنا ہے، یعنی کیا تقدیر دعاؤں سے تبدیل ہو جایا کرتی ہے، کسی عمل سے تبدیل ہو جاتی ہے؟ صاحب ذرا بتائیے اس بارے میں۔ جنید بھائی کہا جاتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا عذر ہے جس سے اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو خوش فہمی کی راستہ سے آدمی گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا، اسے 3 چیزیں دی، علم، ارادہ، اختیار۔ ٹھیک، اسے پھر علم کے ساتھ 2 چیزیں دکھا دیں، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں اسے سود کے حوالے سے حرمت بتائی، یہ سود گناہ ہے، حرام ہے، وہیں اسے اختیار دیا کہ اب چاہو تو سود کو پکڑ لو، چاہے اس سے بچ جاؤ۔ اسی طرح بتایا زنا حرام ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اختیار تمہیں دے دیا، بالکل ٹھیک ہے، اسے قبول کرو یا اسے چھوڑ دو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر گناہ، ہر برائی اور ہر اچھائی میں اللہ نے علم، ارادہ، اختیار، تینوں چیزیں بندے کو دی ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ لکھا ہوا ہے پہلے سے، وہ کیا ہے؟ اب سنیں، اب بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اپنی مرضی، اپنے ارادے، اپنے اختیار سے وہ گناہ کرتا ہے یا اچھائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغائب ہے، اس کو یہ سارا پہلے سے علم ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ سب کچھ پہلے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، بندے نے جو کچھ اپنی مرضی سے کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو وہ پہلے سے علم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے لکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے لکھا
اور آپ مجبور ہیں وہی کرنے کے. اوکے. بلکہ جو آپ نے کرنا تھا وہ اللہ پہلے سے کو اس کے آپ کے علم میں ہے. فیوچر کا پتہ ہے. اللہ کو سارا آپ کے فیوچر کا پتہ ہے. اوکے. اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ لکھ دو یہ بندہ ایسے ایسے ہی کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ہے تقدیر. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری بات ذرا سا مختصراً بتا دیجیے تاکہ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تقدیر دو قسم کی ہے. ایک وہ تقدیر جو بالکل نہیں ٹل سکتی اور ایک وہ تقدیر ہے جسے تقدیر معلق کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا یرد القضاء. یہ جو تقدیر ہے یہ دعاؤں سے بدل جاتی ہے. واہ. یعنی اس میں تقدیر میں لکھا ہی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ دعا کرے گا ہم اس کا رزق بڑھا دیں گے, یہ دعا کرے گا اس کو اولاد دے دیں گے, یہ دعا کرے گا ہم اس کو جاب دے دیں گے, یہ دعا کرے گا ہم اس کو اور ترقی دے دیں گے. تو کچھ تقدیریں معلق کی دعا پر ہیں, آپ دعا کریں گے تو آپ کا کام ہوگا. واہ ٹھیک. الویلا بھائی یہ بتائیے, مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں آپ لوگوں کے چہروں پر, جی کتنا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ کہیں نکلتے ہیں کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی ہم نے آپ کو دیکھا, بڑا ہم مسکرایا آپ کو سن کے, یا کسی اسٹیج پہ پرفارم کرنے کے بعد جب نیچے اترتے ہیں تو ایک خوش نصیبی کا, خوش قسمتی کا تصور آتا ہے کہ میری وجہ سے کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں, ان کا دل خوش ہو رہا ہے. جی آج آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو جب بھی کسی مارکیٹ میں یا کوئی بھی ملتا وہ سیلفی دور ہے, تصویریں, تو ہم وہ شکر کرتے ہیں. یہ وہ ہمارے ساتھ تو نہیں اتوارا, یہ تو اللہ کی رحمت جو ہوئی ہے ہم پہ. ایسے تو کتنے لوگ پھر رہے ہیں, تو کیا میرے ساتھ ہی انہوں نے مطلب, تو بس اللہ کا شکر کرتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج کوئی مجھ سے تصویر لے رہا ہے یا کوئی مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, تو یہ اللہ کا کرم ہی ہے. یہ تو بتائیں نا, آپ رک کیوں جاتے ہیں؟ ویسے تو آپ اسٹیج پہ بہت بولتے ہیں, آپ بولتے رک کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا اور کام یہ ذرا آپ کی ٹرانسمیشن سنتے ہیں, افطار بھی ہے, سحر بھی سنتے ہیں, تو علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. بڑا پیار ہے آپ کا, بڑا پیار ہے آپ کا, بڑا پیار ہے آپ کا. آپ سلامت رہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے اب مجھے, اور جو بڑی اہم ترین بات ہے, غیر مسلموں میں خوش بختی کا تصور اور ہے, مسلمانوں میں خوش بختی کا تصور اور ہے. جی اچھا, اب مسئلہ یہ کہ بدقسمتی شاید میں یہ کہوں کہ یہ من حیث المجموعی ہمارے یہاں ہو گئی کہ ہم نے ان کی خوش قسمتی کو اپنے اوپر جو لیبلائز کرنا شروع کر دیا اور اپنے پیمانے پہ دیکھنا شروع کر دیا. بتائیے ذرا. جو مغربی تصور کامیابی ہے یا تصور خوش قسمتی ہے وہ سراسر مادے پر اور مادیت پر استوار. بالکل ایسے. ان کے لیے کوئی روحانیت کا اور کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے, لہٰذا ان کے لیے یہ کارگاہ عمل یہی زندگی ہے, اس میں وہ جو کچھ کر گزرے. بالکل ٹھیک. چنانچہ کمائیں, کھائیں, عیش کریں, ریسٹ کریں, سیر و تفریح کریں, بچا کے کچھ نہ جائیں, ٹھیک, بس دیٹس اٹ. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں تو ہمارے لیے تو یہ دنیا مزرع آخرت ہے, بالکل ٹھیک, آخرت کی کھیتی ہے. بالکل ٹھیک. یہاں محض دنیا میں خوش قسمت ہونا کافی نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے روح کے الگ تقاضے ہیں, دین کے الگ تقاضے ہیں, آخرت کے الگ تقاضے ہیں, ان سب کو ملحوظ رکھنا ہے. واہ. ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے, بے شمار معاشرے میں لوگ ایسے ملیں گے ہر وقت تقدیر کا شکوہ, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, میری قسمت ہی خراب ہے, میری قسمت ہی خراب ہے, لکھا ہوا ہی ایسا ہے, بندش کرا دی ہے کسی نے, جادو کرا دیا ہے کسی نے. آپ دیکھیے علامہ اقبال نے کیا کہا, ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں. ہائے ہائے ہائے, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ یعنی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے بتاتی نہیں. ایسا ہی ہے بالکل. مطلب وہ ہے کہ آپ وہ جو ہے نا کہ ید اللہ فوق ایدی ہے, واہ واہ واہ, وہ کیفیت کب آئے گی آپ میں؟ بھائی صبغت اللہ کے رنگ رنگ جانا, سارے رنگ تیرے ہو جائیں گے. کب رنگے جائیں گے آپ؟ یعنی آپ جان نکل نہیں رہی ہے اور کام کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, ہر وقت رو رہے ہیں, کوس رہے ہیں دوسروں کو, دوسروں کی کامیابیاں خوشی سے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں, وہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں. مجھے یوں ہوتا, عجیب ہے کہ جی مثلاً میں نوجوانوں کو جانتا ہوں, کاش ہم امریکہ میں پیدا ہوئے ہوتے. ہاں بالکل ٹھیک. حیران کون, ہم تو بدقسمت لوگ ہیں, ہائے کس زمین پہ پیدا ہو گئے, الماذ اللہ, ہمیں کیا ہو گیا جی, ہم تو برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. بھائی ایک دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں. ضرور. ابن قیم سے کسی نے پوچھا خوش بختی کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر تیرا علم بڑھے تو تجھ میں تواضع اور عاجزی بڑھ جائے. واہ. اگر تیرے پاس مال اور دولت بڑھے تو تیری سخاوت بڑھ جائے. اگر تیرا مرتبہ, ترقی, مقام بڑھ جائے تو تیرے اندر مخلوق پر شفقت بڑھ جائے. اور شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بندے کے دل میں اس کے قبول ہونے کے حوالے سے ڈر رہے, یہ خوش قسمتی ہے. گناہ کرنے کے بعد بندہ بے خوف نہ ہو,
یہ خوش قسمتی. یہ خوش قسمتی. یہی اچھا یہی ڈفرینس آ گیا ڈاکٹر صاحب Exactly. کہ وہاں غیر مسلم جب خوش ہوتا ہے تو شراب پیتا ہے, جی بالکل, اور جب پریشان ہوتا ہے تب شراب پیتا ہے. ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, انسان مسلمان جب خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے, اور پریشان ہوتا ہے تو مزید طویل سجدے کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو تصور گناہ ہی کوئی نہیں رہ گیا نا, تو اس میں ندامت کہاں آئے گی. ہمارے ہاں تصور گناہ ہے, کچھ ضمیروں میں حرارت ہے, کچھ ضمیر زندہ ہیں, گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ تائب ہوتے ہیں, اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, معافی تلافی کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں. وہاں بھی صدقہ خیرات کا ایک تصور ہے, لیکن وہ ان کے تصور خوش بختی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ آخرت سے کنیکٹیویٹی نہیں ہے اس کی, بالکل نہیں. ہاں بالکل ٹھیک. تو وہ بالکل ایسے یوں سمجھ لیجیے جس کو کہا جاتا ہے نا پادر ہوا قسم کا, یعنی آپ نے صرف حیوانی سطح پہ زندگی گزارنی ہے, اب تو آپ نے افزائش نسل میں بھی ایک بس فارمیلٹی پوری کرنی ہے, اس کے جو تقاضے ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی آپ کے کندھوں پہ نہیں. اگر میں اس پوری گفتگو کو چند جملوں میں آپ سے کہوں کہ آپ سمو کے ہمیں دیں اور اس کا ایک کرکس نکال کے دیں, تو کیا ہم اس کا کرکس اس طرح سے نکالیں گے کہ یہی سب سے بڑی خوش بختی ہے کہ میں ایک رب کا بندہ ہوں؟ بے شک و شبہ, ایسا ہی ہے, بے شک و شبہ. اس کو ذرا تھوڑا سا جی بالکل. دیکھیے, اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کسی انسان کی کہ اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک روشن لاہ عمل اور ایک چمکتا ہوا منشور مل جائے. تو اگر مجھے یہ احساس ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں, اور مجھے یہ احساس ہے کہ میں خاتم النبیین کی امت میں ہوں, اور انہوں نے مجھ پر کچھ میرے حقوق ہیں اور میرے کچھ فرائض ہیں, اور رشتوں کا حسن ہے, اور میری اپنی اقدار کی ایک ویلیو ہے, واہ, اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی. اور کل بروز محشر ہم ہوں گے جو لوائل ہم کے نیچے سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اپنے تھامے ہوئے, اور ہم ان کے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ, ان کے غلام ہوں گے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, ذرا بتائیے, میڈیسن پہ بات ہو رہی تھی, خاص طور پہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ بتائیے, اور کس طرح سے یہ جو ٹیلی میڈیسن کا تصور ہے اس میں ایک عام آدمی اگر کنیکٹ ہونا چاہتا ہو تو کیسے کنیکٹ ہوگا؟ شوگر میں تو جی ٹیلی میڈیسن کا خاص رول ہے. 2019 میں میں نے تو کووڈ سے ریلیٹڈ بتایا نا کہ پاکستان میں ٹیلی میڈیسن کی بنیاد کووڈ کے بعد لے ڈاؤن ہوئی, لیکن 2019 کے شروع میں جب انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز آئیں, اس میں ٹیلی میڈیسن کا شوگر کے کنٹرول میں خاص طور پہ رول تھا, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ فون پہ آپ ویڈیو کال کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ شوگر کا کنٹرول صبح, دوپہر, شام, کھانے سے پہلے, کھانے سے 2 گھنٹے بعد کیسا ہے, کوئی علامات تو نہیں آ رہی جو شوگر کم ہونے یا شوگر زیادہ ہونے کا انڈیکیٹ کریں, کوئی ایسی دوائی جو ان ایڈیشن کوئی شخص لے رہا ہے شوگر کے علاوہ جو شوگر کے لیول کو اوپر یا نیچے کرے. یہ بہت ساری ہوتی ہیں, کاؤنسلنگ اس کو ہم کہتے ہیں. یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم فون پہ یا ویڈیو کے تھرو ہم مریض کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. اور بلکہ یہ ہم ہر مریض کو پہلے کہا کرتے تھے کہ ہر مہینے کم از کم ڈاکٹر کو جا کے ضرور دکھائے, شوگر کے مریض کی بات کر رہی ہوں. اب یہ کام ٹیلی میڈیسن پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پوچھا ٹیلی میڈیسن پہ کانٹیکٹ کیسے ہو سکتا ہے. جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیلی میڈیسن ہے وہ بالکل فری ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اسپیشلسٹ سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں بالکل فری. نمبر 2 یہ کہ کیسے کانٹیکٹ, کوئی بھی آپ سوچیں کہ یہ جو میں نے 17,000 سے اوپر مریض بتایا ہے, اس میں سے مور دین 45 کنٹریز اکراس دا ورلڈ سے ہمیں کالز آئی ہیں, اور سب سے زیادہ کالز ہمیں مڈل ایسٹ سے آئی ہیں. یہ پروجیکٹ, یہ دبئی ایکسپو کا جو سلسلہ چل رہا تھا, اس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا یہ پروجیکٹ تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جو پروجیکٹ ہوا, اور وہ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا یہ PKR 0 میں کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو درہم, دینار, یوروز, ڈالرز, پاؤنڈز کی بات کرتے ہیں, تو آپ یہ صفر میں آپ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ میں کہوں گی یہ پوری ٹیم اسپرٹ اور یہ وزڈم ہے, اور یہ ہمارے ٹیم لیڈر کی وزڈم ہے. اس کے پیچھے ڈونرز وغیرہ, ڈونرز اس میں کوئی ہمیں جو ڈونیشن ہے دیٹ از جس طرح انہوں نے کہا نا, جو خدمت, جو ڈاکٹرز وہاں بیٹھتے ہیں وہ بالکل ایبسلیوٹلی فری آف چارج بیٹھتے ہیں. اس پہ کانٹیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس پہ کانٹیکٹ, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. ایک بالکل سمپل لینڈ لائن نمبر, تاکہ وہ لوگ جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, جو ویڈیو کال نہیں کر سکتے, ایک PCO سے فون کال وہ بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ فون نمبرز بھی ہیں. یہ انٹرنیٹ کے جو اسکائپ ہوتا ہے, اسکائپ پہ بھی ویڈیو کال کر سکتے ہیں.
چیٹ بھی کر سکتے ہیں, آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. اور اب ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ہم نے ایک ٹیلی میڈیسن کی گوگل پلے اسٹور پہ ٹیلی میڈیسن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ایپ نکالی. اب جو ٹیلی میڈیسن لکھتے ہیں اس پہ آپ کلک کرتے ہیں, میں آپ کو فون پہ دکھا سکتی ہوں, آپ کلک کرتے ہیں تو آپ باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ پلیز اس کو, اگر ہم آج 23rd روزہ ہے, آپ کی وساطت کمپلیٹلی فری آف کاسٹ, دس از فری آف کاسٹ. اور یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اگر آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ٹیلی میڈیسن انٹر کریں تو اس کا وہ کھل جائے گا ویب پیج, اور اس پہ آپ کے پاس فری نمبر. اچھا سلیم بھائی, فائنلی کوئی پیغام اپنے دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہیں جو لوگ بڑے مضطرب دل کے مالک ہیں کہ بابا کچھ ملا ہی نہیں ہے زندگی میں, کچھ مل جاتا تو کر لیتے, تو ذرا بتائیں نا ان کو. جو ملا ہے اس کو نعمت سمجھے, جو نہیں ملا شاید کہیں رکھا ہو مل جائے گا انشاءاللہ. بہت مختصر بات کرتے ہیں لیکن بات اچھی کرتے ہیں, یہ بات ہے. نور صاحبہ جی بتائیے کیا بنا لیا آپ نے؟ جنید بھائی کیا کیا بنا لیا آپ نے؟ جی یہاں پہ ہم نے بنایا ہے, سب سے پہلے ڈرنک میں ہم نے کیوی کولر بنا لیا ہے جو کہ ریڈی ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہم نے سبروسو کے چپلی کباب بنائے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے مین کورس میں چکن وائٹ کڑاہی بنایا ہے, اور ساتھ ڈیزرٹ میں آج ہمارا کیوی چیز کیک ہے جو کہ نان بیک ہے. سن کے کتنا اچھا لگ رہا ہے, آپ یقین مانیے, لیکن میں بس سن سکتا ہوں, بس تھوڑا ٹائم رہ گیا. چیز از ناٹ ہارمفل, سم آف چیز. چلے میں دیکھیں کتنا زبردست اس وقت اسکرین پہ بھی لگ رہا ہے. میں اپنی بہن کی جو ہے وہ اپنا سجیشن پہ کچھ غور کروں گا, فکر نہ کریں, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا اس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ جب چپلی کباب بنائے جاتے ہیں تو اکثر اوقات برتنوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ یہ حالت ہو جاتی ہے نا, لائک آئلی ہو جاتے ہیں. اس طرح کے برتنوں کی صفائی کے لیے لیمن میکس بار پاکستان کا نمبر 1 ڈش واشنگ برانڈ ہے جو کہ 1000 لیمو کی طوفانی طاقت رکھتا ہے. سخت سے سخت چکنائی کو تیزی اور آسانی سے کاٹ دیتا ہے. اس کے سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ لانگ بار مہینہ بھر چلتا ہے. لیمن میکس بار دوسرا یہ 3 گنا زیادہ برتن صاف کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیمن میکس بار ایک نیا اسکرب انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے جو کہ 3 گنا زیادہ اچھی برتنوں کی صفائی کرتا ہے. تو اس طرح کے برتن اگر جب کچن میں ہو جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیمن لانگ بار کے ساتھ آپ اپنی ڈش واشنگ ایزیلی کر سکتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم. مطلب بات یہ کہ خواتین کو گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. باجی پہ بڑی ذمہ داری ہے ویسے, کھانا بھی بنانا, ایڈورٹائز بھی کرنی ساتھ. دیکھیے صنف نازک جسے کہتے ہیں ارباب نظر, واہ, صنف نازک جسے کہتے ہیں ارباب نظر, ذات میں اس کی پوشیدہ ہے ملت کا وقار. واہ واہ. ناظرین کرام, قصیدہ غوثیہ کی جانب چلتے ہیں. مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لوٹیں گے انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ کے بعد, تو پھر دعا بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ اجتماعی طور پہ مفتی صاحب کے ساتھ کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ ضرور شامل رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي.
وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشعوص سعادتي قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبلي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيل محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين پروردگار عالم افطار کی گھڑیاں قبولیت کا وقت تیرے حضور التجا ہے ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے عزیز اور رشتہ داران کی بخشش فرما جو زندہ ہیں جو پردہ کر گئے ہیں سب پر اپنی مہربانیاں اور عنایات فرما اے اللہ ہمارے ناظرین میں سے اور ہم سب میں اور ہماری فیملیز میں جو بیمار ہیں سب کو کامل شفا عطا فرما اے اللہ جو ہاسپٹلائزڈ ہے جو گھروں میں ہیں ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں اے اللہ سب سے بڑا طبیب تو ہے میرے اللہ تیرے نزدیک کوئی لا علاج مرض نہیں اے کن فیکون کے مالک ہر طرح کے مرض سے مریضوں کو شفا دے دے پروردگار عالم جو لوگ نمازی ہیں ان کی نمازیں قبول فرما جو نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں انہیں نمازی بنا دے اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کا شوق دے دے سجدوں کی لذتیں دے دے اے کاش ایسی مہربانی ہو جائے کہ رمضان کے بعد بھی سحری کے وقت اٹھیں تہجد پڑھیں تجھے یاد کیا کریں اے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت دے دے جن کے گھروں میں تنگی ہے خرچوں سے پریشان ہے میرے اللہ ان کو کشادگی دے دے غیب سے مدد کر دے جن کی شادیاں سر پر آ پہنچی ہیں کوئی اہتمام نہیں ہو پا رہا مشکل میں ہے اے اللہ ان سفید پوشوں کے بھرم رکھ لے اپنی بارگاہ سے ان کی مدد فرما دے بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے سکون دے دے اور خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں
اور دن رات پریشانی میں گزارتے ہیں، میرے اللہ ان کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ جو تاجر تجارتی معاملات میں پریشان ہیں، پیمنٹس کی ہوئی ہیں، مال نہیں آ رہا، کئیوں نے مال دیا ہوا ہے، پیمنٹس نہیں مل رہی، اے اللہ سب کے کام بنا دے۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام سلامتی دے دے، ہر طرح کا سیاسی معاشی بحران اس ملک سے ختم کر دے۔ اے اللہ فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جب تلک زندہ ہے صحت اور ایمان سے رکھنا، آنے والے وقت کی ذلت، مصیبت، بیماری سے بچا کر ایمان پر موت، قبر و حشر میں اپنی رضا اور جنت الفردوس ہمارا مقام بنانا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین 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 آمین۔ ناظرین کرام، بہت قیمتی لمحات ہیں، یہ بہت حسین لمحات ہیں۔ دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہماری آل اولاد پر، پورے پاکستان پر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ خوب گڑ گڑا کے ان لمحات میں دعا کیجیے گا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں ناظرین کہ جہاں سمندر کی مچھلیاں تک ایک مومن کی دعا پر آمین کہتی ہیں، نہ ان کی کاؤنٹنگ، نہ قبولیت کی کاؤنٹنگ، نہ اس کی عطا کی کاؤنٹنگ، نہ سمیٹنے کی کاؤنٹنگ۔ رات کو انشاءاللہ 2 بجے زندگی رہی تو ساری کے وقت ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔